بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بغیر داڑھی والا جماعت کرا سکتا ہے؟ عمر فاروق انڈیا سے۔ کیا جس شخص کی داڑھی نہ ہو وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھا سکتا؟ بھئی داڑھی کٹانا چونکہ فسق ہے، گناہ ہے، اس لیے ایسے شخص کو اپنے اختیار سے امام بنانا جائز نہیں ہے۔ یعنی جب آپ کو اختیار دیا جائے گا تو آپ خود سے اس کو آگے نہ کریں، لیکن اگر وہ آگے بڑھ گیا اور یا کسی اور نے بنا دیا اور آپ کو اس کو ہٹانے کی قدرت بھی نہ ہو اور قریب میں کوئی ایسا امام بھی نہ ہو جس کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ سکیں، جو نیک آدمی ہوں، تو پھر مجبوراً اسی کے پیچھے نماز پڑھ لیں، جماعت نہ چھوڑیں، نماز ہو جائے گی۔ ماربل کا فرش پاک کرنے کا طریقہ، ملک صدیقی کراچی سے۔ ماربل کا فرش پاک کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ اگر 3 دفعہ پونچھا لگا کر دھو دیا جائے تو کیا فرش پاک ہو جائے گا؟ دیکھیں، جب ماربل میں چونکہ پیشاب جذب نہیں ہوتا، لہذا اس میں اگر پیشاب ہوا ہے تو اس کو پراپر طریقے سے دھونا پڑے گا، پانی بہانا پڑے گا اس کے اوپر۔ بہانے کی کوئی جگہ ہی نہ ہو تو پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے پوچھا لگا دیں اور اس کے اثرات بالکل زائل ہو جائیں تو انشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ کیا ٹرسٹ والے پر اعتماد کریں؟ کس ٹرسٹ والے پر اعتماد کریں؟ ذیشان کراچی سے۔ کورونا وائرس کے پھیلنے کے بعد مختلف ٹرسٹ اور تنظیمیں غریبوں کی مدد کے لیے کام کر رہی ہیں، کسی ایسے ٹرسٹ کی رہنمائی کریں جس کے ساتھ ہم تعاون کر سکیں، اور اگر آپ کی طرف سے اس کا کوئی سلسلہ ہو تو بھی بتا دیں۔ بھائی جس ٹرسٹ پہ ٹرسٹ ہے آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ہم نے بھی شروع کیا تعاون کا سلسلہ۔ میرا جو چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، یہ جو آس مفتی طارق مسعود ہے یہ بھی میرا چینل ہے، لیکن دوسرا جو بڑا چینل ہے وہ مفتی طارق مسعود اسپیچز پر ہے۔ اس پر شارٹ کلپ ریکارڈ بھی ہم نے کروا دیا ہے، اس میں بینک کا اکاؤنٹ بھی ڈال دیا ہے، تو کسی بھی طرح سے آپ رقم بھیجنا چاہیں ہم پہنچا دیں گے انشاءاللہ، اور ویسٹرن یونین کے ذریعے بھیجنا چاہیں یا اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہیں، جیسے آپ کو سہولت ہو۔ وہ شارٹ کلپ آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو رہنمائی مل جائے گی۔ بہت ساری قسموں کا کفارہ کیسے دیں؟ اگر کئی قسموں کے کفارے ہیں تو ان کی ادائیگی کیسے کریں؟ نیز اگر پاکستان میں دینا چاہیں تو کیا صحیح ہوگا یا نہیں؟ بلال صاحب سعودی عرب سے۔ بھائی بہت ساری قسمیں کھا کے اگر توڑی ہیں تو صحیح اور مضبوط قول تو یہی ہے کہ ہر قسم کا الگ سے کفارہ دینا پڑے گا آپ کو، لیکن اگر بہت زیادہ قسمیں جمع ہو گئیں اور ہر قسم کا کفارہ ادا کرنے میں حرج ہے تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تمام قسموں کی طرف سے ایک کفارہ ادا کر دیں، انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ مرجو قول ہے، مجبوری میں تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ نارملی جتنی قسمیں توڑی ہیں سب کا کفارہ آپ ادا کریں، اور پاکستان میں بھی دے سکتے ہیں، بالکل درست۔ آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں، آپ پاکستان میں بھی کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ ڈیوٹی میں کم وقت ملے تو صرف فرض نماز پڑھنا۔ ظہر احمد امریکہ سے۔ ڈیوٹی کے دوران نماز کے لیے صرف 3 منٹ ملتے ہیں، اگر صرف فرض پڑھ لی جائے تو ٹھیک ہے۔ جی ہاں بھائی، ایسی مجبوری میں تو صرف فرض ہی پڑھ لیں، فرض غنیمت ہے، فرض پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ مرد کے لیے انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ کیا مرد کے لیے ایک وقت میں 2 انگوٹھی پہننا جائز ہے یا نہیں؟ عمیر معاویہ کراچی سے۔ مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے اور اس کی ایک مخصوص مقدار ہے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، 2 انگوٹھیوں میں تو وہ مقدار زیادہ بڑھ جائے گی، تو اس کی میں ڈیٹیل میں جواب بعد میں دوں گا۔ فی الحال بس اتنا ذہن میں رکھیں، مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ کتنی پہن سکتا ہے یہ پھر اگلے انشاءاللہ سیشن میں، کیونکہ وہ مقدار بھی میرے ذہن میں ہے نہیں کہ کتنے گرام چاندی اس کے لیے جائز ہے۔ یتیم بچے کو زکوٰۃ دینے کا حکم۔ نابالغ یتیم بچے کے پاس نصاب کے برابر مال ہو جو اسے ترکے میں ملا ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ محمد صدیق کراچی سے۔ نہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ خود صاحب نصاب ہے اور مالدار ہے، تو اگر اس کو وراثت میں اتنے پیسے ہیں اس کے تو پھر زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ شوہر، بیوی، ایک بیٹا ایک بیٹی، بہت ہی چھوٹی سی فیملی ہے بھائی۔ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں؟ یعنی میاں بیوی، بیٹا بیٹی، 2 بچے ہی اچھے۔ گھر میں میں ہوں، میرا بیٹا 7 سال کا ہے، میری بیٹی 11 سال کی ہے اور میری وائف ہے۔ ہم گھر میں جماعت سے کس طرح نماز پڑھیں؟ عبداللہ صاحب UK سے۔ بھائی جان آپ آگے کھڑے ہو جائیں اور پیچھے جیسے صف میں جو مقتدی کھڑے ہوتے ہیں نا امام کے پیچھے، تو اتنے فاصلے کے ساتھ آپ کی بیگم کھڑی ہو جائیں اور بیٹی بھی ساتھ میں کھڑی ہو جائے، 11 سال کی بیٹی۔ بچہ جو ہے وہ چونکہ چھوٹا ہے وہ جہاں مرضی چاہے کھڑا ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی ساتھ میں ہی کھڑا ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ دوسرے ملک جانے کے لیے ولدیت تبدیل کرنا۔ میرے قریبی رشتہ دار ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں اور وہ اپنے سگے چچا کا بیٹا بن کر اور اپنا نام بھی ان کے بیٹے کے نام پر رکھ کر وہاں گئے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔
کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ نیز اگر وہ ہمیں شادی پر بلائیں یا کوئی تحفہ تحائف دیں تو کیا ہم وہ تحفہ قبول کر سکتے ہیں؟ کامران مشتاق صاحب دبئی سے۔ یہ عمل بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اپنے باپ کو ہی چینج کر دینا، یہ تو قرآن مجید کی آیت کی خلاف ورزی ہے۔ ادعوہم لآبائہم، اللہ نے فرمایا کہ باپ ہی کی طرف منسوب کیا کرو، تو ہانگ کانگ جانے کے لیے ولدیہ چینج کر دینا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ وہاں جو ان کی ارننگ ہے وہ حلال ہے یا حرام، اس کا تعلق اس سے ہے کہ وہ جو کچھ وہاں کر رہے ہیں تو وہ اگر جائز کام کر رہے ہیں، کوئی خدا نخواستہ نشے کا کام نہیں کر رہے، کوئی شراب وراب کا بزنس نہیں کر رہے، یعنی ایک حلال کام کر رہے ہیں، تو اگرچہ خلاف قانون جانے کا گناہ تو ہوگا جھوٹ بولنے کا، لیکن کام اگر وہ جائز کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں کوئی، تو پھر ان کی ارننگ حلال ہوگی، اور جب ارننگ حلال ہے تو وہ تحفہ بھی آپ کے لیے حلال ہوگا، ان کی شادی بیاہ میں بھی آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ گناہ کا کام کیا کہ ولدیہ چینج کر کے دھوکہ دیا، اس میں دھوکہ بھی ہے، ایک غیر مسلم ریاست ہے، اس کے دھوکہ دے کر آپ وہاں گئے ہیں، تو دھوکے کا گناہ تو ہے، مگر جو ارننگ ہے وہ حرام نہیں ہوگی۔ عورت کے سجدے کا درست طریقہ، عورت کو سمٹ کر دائیں طرف پاؤں نکال کر سجدہ کرنا چاہیے یا مردوں کی طرح کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہاں عمان میں سب عورتیں مردوں کی طرح ہی سجدہ کرتی ہیں، اور حدیث میں بھی 6 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ شیزہ میر عمان سے۔ اسلامی تاریخ میں اس پر پوری امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ نہیں کریں گی، بلکہ وہ سمٹ کے زمین پہ بچھ جائیں گی۔ اب چونکہ بچھنا اسی طرح ہوتا ہے کہ پاؤں کو دائیں طرف نکال لیں، تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ پاؤں دائیں طرف نکال لیں، اس پر اجماع رہا ہے، اور اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے۔ جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ کہ عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہو، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ حدیث دکھاؤ کہ عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم دیا، کوئی نبی کا قول دکھائیں آپ۔ اسی طرح آپ کوئی ایسی حدیث دکھائیں جس میں عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہو، صفا مروہ کے درمیان عورتیں تو چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں۔ کوئی ایک حدیث دکھائیں جس میں آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سینہ تان کے طواف کرے گی، تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو حالانکہ ان تمام مسائل پر اجماع ہے کہ عورت لبیک آہستہ کہے گی، اجماع ہے کہ عورت جو ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑے گی نہیں بلکہ آرام سے چلے گی، اجماع ہے کہ عورت رمل میں سینہ نہیں اکڑائے گی۔ تو جیسے ان چیزوں پر اجماع ہے، اور اجماع اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق عورت کی حیا سے ہے، تو اسی پر بھی اجماع ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ یہ اب چند سالوں سے ایک ہمارے جو سلفی علماء ہیں انہوں نے یہ مسئلہ شروع کیا ہے، اور چونکہ سعودی عرب میں اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان میں شیخ بن باز اور شیخ صالح ال عثیمین رحمہم اللہ تعالیٰ کے فتوے کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، تو ان دو حضرات کا تفرد تھا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت ایسے ہی نماز پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں، تو یہ فتویٰ عرب کنٹریز میں پھیل گیا، ورنہ ائمہ اربعہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسی طرح صحابہ کرام، تابعین۔ امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے ام دردہ کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی تھیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام عورتیں عورتوں کی طرح سجدہ کرتی تھیں، اور اس زمانے میں یہ فرق بھی بڑا مشہور تھا کہ مردوں کی طرح سجدہ کیا ہوتا ہے، عورتوں کی طرح سجدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب جا کے حتیٰ کہ اہل حدیث، اگر جو قدیم علماء اہل حدیث کے ہیں وہ بھی یہی فتویٰ دیتے تھے 800 سے 150 سال پہلے، ان کا بھی کتابوں میں یہی فتویٰ ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو یہ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، اس اجماع امت سے ثابت ہے۔ اب اس کے خلاف ہونے لگا ہے، اور جو ہے وہ دنیا میں وہ فتویٰ بن باز اور شیخ صالح ال عثیمین اور ناصر الدین البانی، یہ 3 علماء تھے قابل احترام تھے، مگر ان کے کچھ تفردات ہیں جس میں انہوں نے پوری امت سے الگ گئے ہیں، تو اس لیے ہم اس معاملے میں ان کی اتباع کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اور جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے اور تمام فقہ کی کتابوں میں جو ائمہ اربعہ سے جو چیزیں منقول چلی آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی، تو اس لیے عورت کو چاہیے سمٹ کے سجدہ کرے۔ اور وہ جو حکم ہے کہ 6 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے یا ایسے کتے کی طرح سجدہ نہ کرو، وہ مردوں کو خطاب ہے، اسی اجماعی امت والی دلیل سے پتہ چلتا ہے۔